اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآلہ صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم اجمعین. آج کے سیشن کے لیے جو ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ مجالس کے ذمہ دار اور ان کی ذمہ داریاں. اس ٹاپک میں ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ جو مجالس اعضاء منعقد ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر سید الشہداء علیہ السلام کے نام پر، اور بالاخص وہ مجالس اعضاء کی جو اردو زبان میں منعقد ہو رہی ہیں یا مجموعی طور پر برصغیر کے ماحول میں منعقد ہو رہی ہیں، چاہے وہ انگریزی زبان میں ہو رہی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، اس میں جو ذمہ دار عناصر مجالس کے اندر ہیں وہ کون لوگ ہیں اور ان افراد کی ذمہ داریاں کس قسم کی ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ کئی سال پہلے ہم نے اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا تھا اور تقریباً گفتگو اسی کے نزدیک قرار پاتی ہے. مجموعی طور پہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ذکر سید الشہداء ایک ذمہ داری بھی ہے، اور ذکر سید الشہداء ہماری اور آپ کی ذات کی منفعت کے لیے کہ ہمیں اخروی جزا نصیب ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمارا ارتباط ہو جائے، انتہائی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. ذکر سید الشہداء نے جو کچھ اس قوم کو دیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. وہ یہ کہ 1400 سال میں اگر ہماری شناخت باقی رہی ہے تو ان میں سے بنیادی ترین عناصر میں سے ایک عنصر یہ ذکر ہے. بلا شک و شبہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے اس کے ذریعے شناخت حاصل کی، آئیڈینٹی ہماری، اور اس شناخت کے ذریعے سے ہمارا تعلق جوڑا ہے. یعنی اس ذکر نے ہماری قوم کو منسجم کیا ہے. یعنی میں اپنے طور پہ بہت آسانی سے اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ قوم نہیں ہے جس نے ذکر کیا ہے، بلکہ یہ ذکر ہے جس نے قوم بنائی ہے. اس ذکر سید الشہداء نے قوم بنائی ہے، اور قوم کے تشکیلی عناصر میں سے ایک یہ ذکر ہے کہ مثلا یہی کہ ہم کہیں پہ سید الشہداء کا ذکر کریں اور لوگ چاروں طرف سے جمع ہوتے ہیں، یہاں سے ایک قوم تشکیل پاتی ہے، رابطہ بنتا ہے. بے تحاشا فوائد، بے تحاشا تاثیرات، اس کے اثرات. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ذکر ایک چیلنج بھی ہے. یعنی آسان نہیں ہے یہ کام کہ آپ سید الشہداء کے نام پر لوگوں کو جمع کریں اور دشمن کی مخالفتوں کے باوجود خواہ نخواہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ذکر سید الشہداء سے بددل ہیں، جو ذکر سید الشہداء کو اپنے لیے دشمنی کا سبب سمجھتے ہیں، چاہے وہ کہیں کہ اموی عناصر ہیں، چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو دین اسلام کے دشمن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ذکر کے ذریعے سے قوم کو ایک نئی روح ملتی ہے. بہت سارے ایسے عناصر ہیں کہ جو ذکر سید الشہداء کے مقابلے میں اپنی دشمنیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس اعتبار سے ذکر سید الشہداء ایک چیلنج بھی ہے، آسان کام نہیں ہے یہ کام. ایک اعتبار سے ذکر سید الشہداء معجزہ بھی ہے. واقعاً انسان اگر اس بات کو سوچے کہ اتنی لمبی مدت سے مسلسل ایک کام انجام پا رہا ہوں اور ایک خاص نوعیت سے انجام پاتا ہوں، اور اس نے متعدد زبانیں اختیار کر لی ہیں، پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، اور شدت کے جذبات چاہیے. اگر شدت کے جذبات نہ ہو تو نہیں ہو سکتا.
یہ ایک معجزہ ہے. کیسے ہو جاتا ہے یہ بغیر کسی آرگنائزیشن کے؟ یعنی کوئی مرکزی تنظیم نہیں ہے کہ جو اس کو سنبھالتی ہو، کوئی مرکزی ادارہ نہیں ہے جو اس کو آرگنائز کرتا ہو، سب کا سب خود سے ہوتا ہے. واقعاً معجزہ، سید الشہداء کا معجزہ. اور ہم اگر اس پہلو کی طرف غور کریں تو یہ ہماری خوش قسمتیوں میں سے ایک ہے کہ ہم اس ذکر کا حصہ بن گئے کسی بھی ناطے، چاہے شریک ہونے کے ناطے، چاہے بولنے کے ناطے، چاہے تنظیم کے ناطے، کسی بھی ناطے ہم اس سید الشہداء کے ذکر کا حصہ بن گئے. تو یہ ذکر ایک عجیب چیز ہے. یعنی اچھی طرح مجھے سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ شہادت جو کربلا میں ہوئی وہ معجزہ ہے، اور وہ جو ذکر شہادت ہے یہ خود ایک معجزہ ہے. دونوں چیزیں معجزہ ہیں. اس میں لاکھوں لوگوں نے جانیں دی ہیں، لاکھوں لوگوں نے جانیں دی ہیں، اور دنیا کے ہر کونے میں قربانی دی گئی ہے. اس اعتبار سے ہماری ذمہ داری کیا ہی گناہ ہو جاتی ہے. دین کے ناطے ذمہ دار ہیں، قوم کے ناطے ذمہ دار ہیں، شہداء کے ناطے ذمہ دار ہیں، اپنی گزشتہ نسلوں، اجداد، آباء و اجداد کی دی ہوئی وراثت کے ناطے ہم لوگ ذمہ دار ہیں. یہ معاملہ ہمارے لیے انتہائی حساس معاملہ ہے کہ ذکر سید الشہداء طریقے سے انجام پائے، اس طرح سے انجام پائے جس طرح سے انجام پائے. اچھا، ہم جانتے ہیں کہ چونکہ چیلنج اس میں کافی زیادہ ہیں، اس کے دشمن بھی کافی زیادہ ہیں، اور ہر معاملے میں دشمن کی دو اسٹریٹجیز بہت واضح طور پر ہوتی ہیں. نمبر 1 خاتمہ، نمبر 2 انحراف. طے شدہ ہے. یعنی اگر دشمن اسلام کے خلاف آیا ہے، پہلی حکمت عملی ان کی یہ ہے کہ ختم کر دو، اگر نہ کر سکے تو منحرف کر دو. یہ ہمیشہ کا کام ہے، اور تقریباً ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے، چاہے تجارت کے اندر ہی صحیح، کہ یا تو ختم کر دو یا منحرف کر دو. سید الشہداء کی عزاداری کے معاملے میں بھی لوگوں کی جو حکمت عملی ہے دشمنوں کی وہ یہی ہے، یا تو ذکر ختم ہو جائے یا نعوذ باللہ تعالیٰ ذکر سید الشہداء منحرف ہو جائے. نعوذ باللہ تعالیٰ. منحرف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے اہداف کھو بیٹھے، اپنی روح کھو بیٹھے. خاتمہ اتنا آسان نہیں ہے، انحراف لانا نسبتاً آسان ہے. خاتمہ آسان نہیں ہے. یعنی آپ کسی سے اس کی روح چھیننے کی کوشش کریں، اتنا آسان نہیں ہے. مثلا کہ آپ دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو لوگوں کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں ہم تمہارا دین لیں گے، تمہیں کافر بنا دیں گے. نعوذ باللہ. کیسے قبول کرے گا؟ لیکن دین اسلام کا نقاب لگا کر دین اسلام کو منحرف کر لیں، یہ نسبتاً آسان ہے. کیونکہ اس میں ایک دھوکہ رہے گا، وہ یہ کہ وہ سمجھتا رہے گا کہ دین ہے، جبکہ دین ہاتھ سے جا چکا ہوگا. تو یہ ہمیشہ کی ایک مشکل ہے کہ دشمن دو سطح پہ حکمت عملی بناتا ہے، یا ختم کر دو یا منحرف کر دو. ذکر سید الشہداء کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. ایک مدت تک یہ دشمن سوچتے رہے اسے ختم کرو، لہذا قبر سید الشہداء کے اوپر مختلف طریقوں سے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، قبر کے نشان کو مٹانے کی کوشش کی جاتی رہی، مدتوں تک کوشش کرتے رہے کہ ختم کرو. اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ اتنے معجزات رونما ہوئے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ ختم کرنا ناممکن ہے. اب جب کہ ختم کرنا ناممکن ہے تو اگلا کام یہ سمجھا کہ محدود کرو. ٹھیک ہے، یعنی اور نہ پھیلے. پھر دیکھا کہ نہیں، نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ پھیلا بھی ہے، بہت پھیلا ہے. اس وقت ذکر سید الشہداء دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے اندر جاری ہے. اگر کوئی شاذ و نادر دنیا کے 200 کچھ ممالک میں سے کوئی 1-2 ملک ایسے ہوں گے جہاں نہیں ہوتا ہوگا، میں نہیں جانتا، لیکن جہاں تک ہمیں پتہ ہے دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے اندر ذکر سید الشہداء جاری و ساری ہے. تو محدود بھی نہیں ہوا. اب تیسرا راستہ ان کے سامنے یہ ہے کہ اس کو منصرف کر دو، منحرف کر دو، اس کے اہداف سے دور کر دو. اچھا، اہداف سے دور کرنے میں ان کو ایک آسانی یہ بھی ہے کہ ختم ہوگا تو لوگ تڑپیں گے، لیکن اگر چلے اور اہداف سے دور ہو جائے تو لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. ایک تو یہ ان کو آسانی ہے. دوسرا، اس سے بھی بدتر ایک اور کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کام کو لوگ عبادت سمجھ کے کریں گے وہیں سے انحراف بھی لے لیں گے. ان کے لیے ذکر سید الشہداء میں انحراف ڈالنا بہت بڑی حکمت عملی ہے. کیوں؟ لوگ عبادت سمجھ کے ذکر سید الشہداء کریں گے، اور ان کے
لائے ہوئے انحراف کو وہی عبادت سمجھ کے قبول بھی کر لیں گے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم عبادت نہیں کر رہے، منحرف ہو رہے ہیں۔ اچھا، ذکر سید الشہداء چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ روح ہے ان کے لیے تمام تر وجود ہے۔ تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے جو میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کے خون میں زہر ڈال دے۔ تو خون تو چاہیے نا، خون کو تو بلاک نہیں کر سکتا کہ مجھے خون نہیں چاہیے، خون تو چاہیے، لیکن خون میں اگر زہر آ جائے، اب نہ یہ کہہ سکتا کہ خون نہیں چاہیے اور تشخیص دینے والا تشخیص دے سکے کہ خون کے اندر زہر آ گیا ہے تو علاج کر لے، ورنہ یہ زہر سرایت کر جائے گا۔ تو دشمن کی بدترین کارروائیوں میں سے ایک کارروائی یہ ہے کہ اگر ذکر سید الشہداء کو منحرف کر دیا جائے تو پھر یہ ہر طرح سے شکست کھائیں گے، کیونکہ جہاں سے خون آنا تھا وہاں سے زہر آئے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ اچھا، اب ہم لوگ جو سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم سید الشہداء کے سامنے مقروض ہیں، سید الشہداء کے سامنے مدیون ہیں، ان کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں، ہماری نسلوں کی ان کے ساتھ وفاداری ہے۔ ہماری کوششوں میں سے بنیادی ترین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ذکر باقی رہے، نمبر 2 ذکر پھیلے، نمبر 3 ذکر خالص رہے، ذکر میں انحراف نہ آئے۔ جب ہم اس بات کو کہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ذکر سید الشہداء میں، عزاداری سید الشہداء میں کون کون سے عناصر ہیں جو ذمہ دار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ان عناصر نے کن ذمہ داریوں کو اٹھانا ہے تاکہ یہ انحراف نہ آ سکے جو دشمن لانے کی کوشش کرے گا۔ ظاہر ہے اگر دشمن قرآن کریم کو دیکھتا ہے کہ قرآن کا خاتمہ ممکن نہیں ہے تو جعلی تفاسیر کرواتا ہے، اگر دیکھتا ہے دین کا خاتمہ ممکن نہیں ہے تو مصنوعی دین بناتا ہے، اگر ذکر سید الشہداء کا خاتمہ ممکن نہیں ہے اور قطعاً ممکن نہیں ہے تو وہ یقیناً اس میں انحراف لانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونا ہوگا کہ ہمارا خون پاکیزہ خون رہے، ہمیں اگلی نسلوں کو امانت میں دینا ہے، ہم کسی انحراف کو ان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ کروشل ایشو ہے، ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ دشمن بھی اچھی طرح اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم معاملہ ہے، یہ اس کے اوپر کوئی قربانی نہیں رائے گا، نہیں چھوڑیں گے، دریغ نہیں کریں گے، اس کو یقیناً انجام دیں گے، لہٰذا وہ بہت ہوشیار اور مکاری کے ساتھ کام کریں گے۔ ہمیں اس مکاری کو درک کرنا ہوگا اور اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمارے خیال میں 3 بنیادی عناصر ہیں جو مجالس اذان میں مؤثر ہیں، اور آپ سب کے ذہن میں یہ سب چیزیں اجمالاً ہوتی ہیں، میں کوشش کروں گا تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دوں۔ اگر 3 گروپس کو دیکھیں جو مجالس کے اندر ایک مثلث بنا رہے ہوتے ہیں، تو مجالس میں جو سب سے زیادہ پرومیننٹ لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ خود لوگ ہیں، لوگ جو شرکت کرنے والے ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں بھی اس کو عرض کروں گا، ایک شرکت کرنے والے یعنی عزادار، فرض کر لیجیے ہم ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، جو عزاداری میں شرکت کرنے والے عزادار حضرات۔ نمبر 2 خطباء ہیں ہمارے پاس، ان خطباء میں ذاکرین، علماء اور دوسرے لوگ، حتیٰ شعراء، قصیدہ خوان، نوحہ خوان، سوز سلام پڑھنے والے، یہ سب شامل ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اس پرومیننٹ جگہ کے اوپر جاتے ہیں، چاہے وہ ایک ممبر ہو، چاہے وہ ایک چوکی ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جس میں پرومیننٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اس کو ہم خطبہ کا ٹائٹل دے رہے ہیں۔ نمبر 3 جس کو ہم اور آپ غلطی سے بانیان مجالس کہتے ہیں، جس کو میں نہیں کہوں گا بانیان مجالس، میں سے کہوں گا منتظمین۔ یہ لفظ مجھے بالکل پسند نہیں آتا، مجھے اس کی کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ یا تو یہ کہیں کہ لفظ استعمال کر رہے ہیں بغیر معنی کے، تو پھر منتظمی کیوں نہیں کہتے تھے اگر بغیر معنی کے استعمال کرنا ہے، اور اگر معنی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو یہ لوگ بانی ہو ہی نہیں سکتے، کوئی بانی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر طے شدہ، اگر یہ طے ہے کہ ہم سید الشہداء کی عزا کا بانی کسی کو ڈھونڈیں تو وہ چوتھے امام کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ سلام اللہ علیہ۔ بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری اصطلاح رائج ہے، یہ اصطلاح بھی رائج ہے جس کو آپ اور ہم بانیان مجالس کہتے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں اس کی کریکشن ہونی چاہیے، ہمیں اس کو منتظمین کہنا چاہیے، یہ لفظ صحیح لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، پتہ نہیں صحیح یا غلط، شاید یہ جملہ جو ہم اور آپ بھی کہتے ہیں بعض اوقات کہ میری مجلس ہے، شاید ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ کہیں مجھے مجلس پڑھنی ہے، مجلس کو اپنے آپ سے منسوب مت کریں،
مجلس کو سید الشہداء سے منسوب رہنے دیں. سید الشہداء کی مجلس ہے، میں نے پڑھنا ہے، مت کہ میرا عشرہ ہے. آپ کہیں گے شاید کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی الفاظ پہ اتنا زیادہ تاکید نہیں ہونی چاہیے، مفہوم پہ تاکید ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ الفاظ دھوکہ دے دیتے ہیں ہم لوگوں کو. اگر ہم الفاظ کو بھی صحیح کر لیں تو کیا برائی ہے؟ کہنے میں صحیح کر لیں، نہ کہیں میرا عشرہ ہے، مجھے میری مجلس ہے. آپ کہیں گے نہیں، ایک عشرہ مجلس ہے جو مجھے پڑھنا ہے، مجھے ایک عشرہ پڑھنا ہوگا، مجھے ایک مجلس پڑھنی ہے، یا مجھے وہاں جا کے پڑھنا ہے. اس طرح کی کوئی اصطلاح استعمال کریں. مجلس کو سید الشہداء سے منسوب رہنے دیں. نہ بنا کے معاملے میں کوئی اپنے آپ سے منسوب کرے، نہ حتیٰ پڑھنے کے معاملے میں کوئی اپنے آپ سے منسوب کرے. اس کو وہیں رہنے دیں. باقی ہم لوگ خادم ہیں، خدمت کریں، اس خدمت پہ فخر کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کو اپنے آپ سے منسوب نہ کریں. شاید میرا اپنے ایک خیال ہے، ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے اگر میں کرتا ہوں. تو یہ 3 گروپس ہیں یہاں پر، ایک شرکت کرنے والے، ایک خطبہ ہیں اور ایک منتظمین ہیں. اچھا، اب معمولاً لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ منتظمین سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، چونکہ منتظم وہ ہوتا ہے کہ جو یہ طے کرتا ہے کہ کس خطیب نے جانا ہے، اور وہ جو خطیب ہوتا ہے وہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے. معمولاً لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو منتظمین مجالس ہیں یہ ہر چیز کے ذمہ دار ہیں. اچھا، میں ان منتظمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں بہت آسانی سے. ویسے تو کئی تقسیمات کی جا سکتی ہیں ہر تقسیم کی طرح، لیکن بہرحال 2 تقسیم. ایک تقسیم ان منتظمین کی ہے جو فی سبیل اللہ کر رہا ہے، جز قربتاً الی اللہ کوئی نیت نہیں ہے، سید الشہداء کی محبت میں کرتے ہیں، پاک پاکیزہ مخلص، صرف سید الشہداء کی محبت میں کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو کسی غرض سے کرتے ہیں، جو کسی مصلحت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح؟ بس 2 کیٹیگریز ہو گئیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جو فی سبیل اللہ قربتاً الی اللہ، محض اللہ کی خاطر انجام دیتے ہیں. اور دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو کسی غرض سے کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی مفاد ہوتے ہیں، ان کی کوئی مصلحتیں ہوتی ہیں، اس کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ گروپ جو قربتاً الی اللہ کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی 2 کیٹیگریز بنائی جا سکتی ہیں. ایک وہ ہے جس کی نیت پاکیزہ ہے اور دین بھی سمجھ میں آ گیا اسے. ایک وہ ہے جس کی نیت پاکیزہ ہے لیکن دین نہیں سمجھ سکا ہے، وہ دین نہیں سمجھ سکا. جو اس نے سمجھ لیا اس میں پاکیزہ ہے، باقی دین سمجھ میں نہیں آیا. اس کی تشریح میں عرض کروں گا. ایک دفعہ سندھ کے بہت بزرگ عالم ہیں اور قابل احترام، انتہائی قابل احترام، مولانا غلام قمبر کریمی صاحب، برشا میں ہوتے ہیں میرے خیال میں، اور بزرگ ہیں، نجف میں بھی ہوتے تھے. ان کے سامنے میں نے عرض کیا، بات ہو رہی تھی کہ مدرسوں کی حالت بہت خراب ہے سندھ کے اندر. پنجاب کے مدارس اس اعتبار سے نسبتاً کافی بہتر ہے، سندھ کے مدارس بہت خراب حالت ہیں. شاید ہی کوئی چند مدارس ہوں جو اس اعتبار سے بہتر حالت میں ہوں، مالی اعتبار سے بھی انتہائی مصیبتوں میں. ان کے سامنے تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ صحیح نہیں ہیں، غلطی ہماری ہے، ہم نے لوگوں کو دین نہیں دیا. ہم نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا دیکھو، ہم نے ان کو یہ بتایا کہ جتنا بھی دین ہے وہ بس 10 دیگیں چڑھانا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے. ان کو کہا جتنا بھی دین ہے وہ 3 دن ایک مجلس کر دو، وہ یہ کام کر رہا ہے. اس پہ لاکھوں روپے لگاتے ہیں، اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، سیاسی مفادات بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. اگر ہم نے ان کو سمجھایا ہوتا کہ بھائی یہ دین بہت وسیع ہے اور ذکر سید الشہداء سے اسپرٹ لے کر اس دین کو پھیلانا ہے، یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے نہیں سمجھایا ان کو، ہم نے بتایا ہی نہیں کہ مساجد کی بھی اہمیت ہے. انہوں نے مسجدوں پہ توجہ نہیں دی. ہم نے نہیں بتایا کہ بھائی دین کے اندر مدرسے بھی بنانے پڑیں گے. بالآخر یہ عزاداران سید الشہداء کے لیے خطبہ کہاں سے بنیں گے، علماء کہاں سے آئیں گے؟ ان کو نہیں بتایا گیا. انہوں نے اپنا کام کر لیا، باقی کام چھوڑ دیا انہوں نے. تو اگر ہم بتا دیتے تو بہتر ہو جاتا. اب یہ جو 2 کیٹیگریز ہیں کون سی ہیں؟ ایک وہ ہے جس کی نیت خالص ہے اور اس کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے، اور ایک وہ ہے جس کی نیت خالص ہے، اسے دین کچھ نہیں پتا. دین کچھ نہیں پتا کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے جتنے زیادہ لوگ مجلس میں آ جائیں یہی ثواب ہے. بالکل اچھی نیت سے سمجھتا ہے کہ زیادہ ہونا زیادہ ثواب ہے، زیادہ رونا زیادہ ثواب ہے.
وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو کیٹیگری منتظمین مجالس میں سے جس کی نیت بھی خالص ہے، جس کا دین بھی پاکیزہ ہے، اس کی ذمہ داری اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ مجھے ایسے آدمی کو بٹھانا ہے کہ جو لوگوں کو دین دے، سید الشہداء کی فکر دے، سید الشہداء کا پیغام دے. بہت اچھی طرح جانتا ہے، اپنے کام کو اچھی طریقے سے کرتا ہے. وہ جس کی نیت خالص ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ دین کیا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے زیادہ لوگوں کا آنا اصل ہے. اچھا جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے اس کے ساتھ اور اضافات بھی ہوتے ہیں. پھر وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے اپنی نیت خالص کے ساتھ؟ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو ذکر حسین میں جتنے بھی نخرے دکھائے پورا کرنا میری ذمہ داری ہے. پورے خلوص سے سمجھ رہا ہوتا ہے یہ کچھ بھی کرے میری ذمہ داری ہے. پورے خلوص سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ذاکر حسین کوئی بھی گناہ کرتا رہے، جب تک ذکر کر رہا ہے مجھے احترام دینا ہے. ختم ہو گیا معاملہ. اچھا آپ کہیں گے اس کی نیت خراب ہے؟ نہیں، نیت نہیں خراب، نیت صحیح ہے. بدقسمتی سے یہ ان مسائل سے دوچار ہو گیا ہے. اچھا اب یہ اپنی دانش میں سب سے بڑی خدمت کیا کرے گا؟ وہ بندہ لے کر آئے گا جو زیادہ سے زیادہ بندے لا سکے. بس اس کو لے کر آئے گا جو زیادہ سے زیادہ رلا سکے. بس کیونکہ اس سے زیادہ دین اس کے پاس نہیں ہے. یہ کرے گا، اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ کرے گا اور ایسے کام بھی کرے گا جو خود اس کو بھی پسند نہیں آئیں گے. مثلا عین ممکن ہے کہ خود لالچی نہ ہو دولت کے معاملے میں اور کسی ایسے کو لے کر آئے جو دولت کی لالچ بھی دکھاتا ہو لیکن صبر کرے گا. کیوں صبر کرے گا؟ اس کے ذہن میں ہے کہ جب تک ذکر کر رہا ہے سب صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا وہ جو اصلی دین رکھتا ہے وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ بھئی جس کے پاس خود دین نہیں ہے وہ ہمیں کیا دین دے گا، وہ فوراً سمجھ جائے گا. لیکن جس کے پاس نہیں ہے بیچارے کے پاس، وہ اس مشکل میں مبتلا رہے گا. اپنی ان تمام مشکلات کے ساتھ یہ لوگوں کے انتخاب میں کیا دیکھے گا؟ یہ لوگوں کے انتخاب میں کم از کم یہ ضرور دیکھے گا کہ لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. صحیح، چاہے اگر خالص بھی ہوا، ٹھیک ہے نا. اگر خالص ہوا اور اچھا دیندار ہوا تو پھر تو وہ صرف یہ دیکھے گا دین مل رہا ہے نہیں مل رہا. صحیح. اور اگر اس کی نیت اچھی ہے لیکن دین نہیں پتا تو یہ صرف یہ دیکھے گا لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اچھا اب صرف اس کیٹیگری کو سالو کر لیتے ہیں. اس میں اس کے تمام تر فیصلے کس بات کو دیکھ کے ہو رہے ہوں گے؟ لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. پھر اصلی حاکم کون ہوا؟ لوگ. جو لوگ چاہیں گے یہ کرے گا. اپنی نیت میں خالص ہے، اس کو دین کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اس کو صرف ایک بات پتا ہے، مجھے لوگوں کو رلانا ہے، مجھے ذکر سید الشہداء کرنا ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ چاہیے. یہ کیا کرے گا؟ یہ صرف یہ دیکھے گا لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اصل حاکم کون ہو گیا؟ لوگ حاکم ہو گئے. صحیح. اب اس دوسری کیٹیگری پہ آ جائیے. وہ جو زر پرست ہے، وہ جو مفاد پرست ہے، صحیح ہے، وہ کن لوگوں کو لائے گا؟ اچھا یہ جن لوگوں کو لاتا ہے ان کو پیسے بھی دیتا ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے دیتا ہے. صحیح ہے. یہ کن لوگوں کو لائے گا؟ یہ ان لوگوں کو لائے گا جو زیادہ سے زیادہ چندہ لا سکیں گے. ٹھیک ہے. یہ اس خطیب کو لے کے آئے گا جس کے نام پہ مجھے چندہ زیادہ ملے گا، ڈونیشن زیادہ ملے گا. یہ اس خطیب کو لے کے آئے گا جس کے نام پہ پبلک بہت آئے گی. پبلک بہت آئے گی تو پیسے بھی آئیں گے. یا فرض کر لیں اس کو پیسے کی غرض نہیں ہے، طاقت کی غرض ہے. علاقے کا چودھری ہے، چودراہٹ چاہتا ہے اپنی، تو اپنی چودراہٹ کے لیے کیا چاہتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. اب دوبارہ حاکم کون ہو گیا؟ لوگ. اگر لوگ نہیں آئے تو یہ جو مفاد پرست ہے یہ بھی اس بندے کو نہیں بلائے گا. اگر لوگ نہیں آئے، کیوں؟ لوگ آئیں گے تو سب کچھ ہوگا، لوگ آئیں گے تو پیسہ آئے گا، لوگ آئیں گے تو طاقت آئے گی. صرف ایک جگہ ہے جہاں پر مفاد پرست انسان لوگوں کو نہیں دیکھے گا، وہ یہ کہ یہ مفاد پرست کوئی فکر پھیلانا چاہتا ہے جس میں لوگوں کو بھی نہیں دیکھتا. اس وقت پھر یہ لوگوں کو نہیں دیکھے گا اور اپنے بندے کو لے کر آئے گا. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. ان مفاد پرستوں کی فکر نہیں ہوتی. یہ مفاد پرست صرف مفاد کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کو اپنے مفاد سے سروکار ہوتا ہے.
ہاں ایک اور امکان ہے، آپ کہیں گے برائی کو اتنا زیادہ کیوں سوچ رہا ہوں، لیکن انالیسس کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اس خطیب سے اس کی کوئی مصلحت پھنسی ہوئی ہے، وہ کسی پارٹی کا ہے، یہ بھی اسی پارٹی کا ہے، اس خاطر لے آئے گا، سیاسی پارٹی کو اس ٹائپ کی چیز ہو جائے۔ لیکن معمولاً جو لوگ اصل میں فیصلہ کرتے ہیں وہ خود لوگ ہوتے ہیں، لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب آئیے خطبہ کی طرف۔ خطبہ کیا بولتے ہیں؟ میں اگر بانیان مجالس جس کو ہم نے منتظمین کہا، اس میں شبہ کروں کہ شاید وہ اپنی چلاتے ہوں، خطبہ کے اندر وداؤٹ کوشچن صرف لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ مخلصین تو اپنا کام کریں گے، جو مخلصین ہوں گے، جن کے پاس مخلص ہوں، دین بھی ہوگا، وہ اپنا کام کریں گے، وہ دین دیں گے۔ جو اس سے کم ہوئے وہ صرف لوگوں کو دیکھیں گے، کچھ بھی کرنے سے لوگوں کو دیکھیں گے۔ اگر ان کو دولت چاہیے تب بھی لوگوں کو دیکھیں گے، اگر ان کو اقتدار چاہیے تب بھی لوگوں کو پکڑیں گے، ان کو شہرت چاہیے تب بھی لوگوں کو دیکھیں گے۔ یعنی ان خطبہ کا صرف ایک محور ہوگا، پبلک کو کیسے گھسیٹنا ہے، بس۔ یہ دونوں کیٹیگریز اگر راستے سے نکلتے ہیں صرف پبلک کو دیکھتے ہیں، صحیح ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے اصلی حاکم اس پورے عزاداری کے پروسیس میں کون ہے؟ لوگ ہیں جو اصلی حاکم ہیں، باقی کوئی حاکم نہیں ہے یہاں پر، لوگ حاکم ہیں۔ اب ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بعض اوقات مختلف لوگ مختلف حربے کر رہے ہیں، ان لوگوں سے پیسے نکلوانے کے لیے مختلف حربے کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، لیکن اصلی حکومت لوگوں کے ہاتھ میں۔ یعنی کتنا ہی بڑا خطیب کیوں نہ ہو، اگر لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس کو صحیح کریں گے، خدا نہ کرے اگر وہ غلط راستے پہ چل نکلا ہے، صرف ایک کام کریں، جانا چھوڑ دیں، تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر دنیا طلب لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہماری دنیا قرآن پڑھنے میں ہے، تو ساری دنیا طلب قرآن کے حافظ بن جائے گی۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر چینلز کو پتہ چل جائے کہ ہم قرآن دکھائیں گے تو ایڈورٹائزمنٹ ملیں گے، تو یہ 24 گھنٹے قرآن دکھائیں گے۔ ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف پیسے سے غرض ہے، ان کو پیسہ چاہیے۔ اور یہ ایڈورٹائزمنٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے۔ مگر یہ کہ کچھ چینلز ایسے ہوتے ہیں جو مختلف گورنمنٹس کے ساتھ ساز باز کر لیتے ہیں، ان کے اداروں کے ساتھ ساز باز کر لیتے ہیں، وہاں سے بھی پیسہ گھسیٹتے ہیں۔ مختلف چینل جو ہیں وہ رشوتوں کے ذریعے سے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان تمام کے لیے بھی جو پہلی چیز چاہیے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ویورشپ، دیکھنے والے کتنے ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، میڈیا جو بھی فحاشا دکھاتا ہے وہ اسی لیول پر دکھاتا ہے جس کی اندر لوگوں میں تڑپ ہوتی ہے۔ یعنی یہ میڈیا کے لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، بہت ہوشیار ہیں، یہ پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں میں کیا دیکھنے کی تڑپ ہے، کیا دیکھنے کی ڈیمانڈ ہے جو یہ اپنی زبان پہ نہیں لائیں گے، صحیح۔ وہ ان لوگوں کی اس ڈیمانڈ کو ریسیو کرتے ہیں اور اسی ڈیمانڈ کو اپنے چینلز کے اوپر ریفلیکٹ کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ فحاشا کے اینڈ تک کیوں نہیں جاتے؟ ان کو پتا کہ اگر اینڈ تک جائیں گے تو ان کو برا لگے گا۔ یہ فحاشا کو کم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں ڈیمانڈ اتنے کم کی نہیں ہے، اس سے زیادہ کی ہے۔ ایک خاص لیول پر فحاشا کی ڈیمانڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو فلفل کر دیتے ہیں۔ کیوں فلفل کرتے ہیں؟ ان کو ویورشپ چاہیے۔ اگر آج یقین فرمائیں، اگر آج پوری دنیا میں ثابت ہو جائے نا کہ چینلز کے اوپر اگر عورتیں پردے میں نظر آئیں تو ویورشپ بڑھ جائے گی، سارے چینل والے پردے دار عورتوں کو دکھائیں گے۔ مارکیٹ ہے، یہ صرف مارکیٹ ہے ان لوگوں کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اب یہ لوگ مثلا سید الشہداء کی عزاداری دکھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے مثلا شاید چینل والے بھی دیندار ہو گئے۔ نہیں، دیندار نہیں ہوئے ہیں، ان کو صرف ایک بات پتہ چل گئی ہے، وہ یہ کہ شیعہ طاقت ہے اور شیعہ اس چینل کو پسند کرتے ہیں جس پہ عزا آتی ہے۔ اگر عزاداری نہیں آ رہی ہوتی تو وہ چینل سوئچ کر دیتے ہیں، ماہ محرم میں وہ چینل لگاتے ہیں جس پہ عزا آتی ہے، ختم ہو گیا معاملہ، انہوں نے فوراً عزاداری دکھانی انہوں نے، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ لوگ ریموٹ سے کوئی اور چینل لگا دیں، یہ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر وہ یہ دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی ویورشپ ڈاؤن ہو جائے گی، جیسے ہی ویورشپ ڈاؤن ہوگی اس کے پر منٹ ایڈورٹائزمنٹ کی کاسٹ کم ہو جائے گی، اس کا ریونیو کم ہو جائے گا، اس کا جیسے ریونیو کم ہوگا اس کے چینل کے مالکین اس کو جاب سے باہر نکال دیں گے کہ بھائی یہ کیا کیا، ریونیو کم ہو گیا، پیسہ کیوں کم ہوا؟
تو وہ اس کو ازا دکھانی پڑے ازداری دکھائے گا، بنی امیہ کے قصیدے دکھانے پڑے بنی امیہ کے قصیدے دکھا دے گا، تو کوئی سروکار نہیں۔ تو وہ جو دنیا پرست ہیں، اگر چینلز کی صورت میں ہو تب بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں، لوگوں کو کیسے گھسیٹنا ہے، اور وہ دنیا پرست اگر دین میں آ جائیں تب بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگوں کو کیسے گھسیٹنا ہے۔ لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر آج ثابت ہو جائے کہ لوگ اس چیز کو دینے کے لیے آئیں گے تو پھر لوگ سب اسی کو دینا شروع کر دیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ ڈیمانڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں سب کے سب لوگ۔ اب ہمارے سامنے جو سب سے بڑا کوشچن ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کو کیسے سنبھالیں۔ اگر لوگ صحیح ہو گئے تو باقی سارا سیٹ اپ صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، اب ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی یہ ایک سرکولر گیم ہے۔ سرکولر گیم کیسے ہے؟ وہ یہ کہ لوگ اس وقت صحیح ہوں گے جب خطیب صحیح سنائیں گے، اور خطیب اس وقت صحیح سنائیں گے جب منتظمین ان کو بٹھائیں گے، اور منتظمین اس وقت بٹھائیں گے جب لوگ ڈیمانڈ کریں گے، اور لوگ اگر غلط ڈیمانڈ کریں گے تو یہ سرکل الٹا گھومے گا اور غلط لوگ آئیں گے اور لوگ غلط سیکھیں گے۔ یہاں پر ایک بریک تھرو چاہیے، ہمیں ایک بریک تھرو چاہیے۔ وہ بریک تھرو کیسے چاہیے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ اس سے پہلے ایک اور بات سوچ لیجئے، لوگ نادان ہیں یا عقل مند ہیں، اس کو اچھی طرح سوچیں۔ آپ کے خیال میں اور ہمارے خیال میں آیا یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یعنی ازداری میں شرکت کرنے والے لوگ، یہ سب نادان ہیں یا یہ سب عقل مند ہیں؟ اگر ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کو ہماری دنیا داری نظر نہیں آتی، یہ ہماری حماقت ہے۔ لوگ اس معاملے میں بہت ہوشیار ہیں۔ آپ نے ذرا سا موو کیا سمجھ جائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کو کسی بھی وجہ سے آپ کی ضرورت پڑے تو وہ چلے گا۔ مثلا وہ خود دنیا دار ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ دنیا دار ہے لیکن یہ میرے لیے اچھا ہے، ورنہ وہ جو آخرت والا آئے گا تو مجھے بہت الٹی سیدھی سناتا رہے گا، تو وہ اس دنیا دار کو لے کے چلے گا، لیکن اچھی طرح سمجھ جائے گا یہ دنیا دار ہے۔ لوگ چند منٹ کی گفتگو میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے آپ ذکر کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں۔ لہذا ایک مشورے کے طور پر آپ سے عرض کروں گا، آپ کبھی بھی لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیجیے گا۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ آپ کچھ کریں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ زندگی میں ہر روز کرتے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یعنی میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، مثلا اگر ہم اور آپ، مثال کے طور پر میں اپنی مثال پہ رکھتا ہوں، فرض کریں میں ابا پہنتا ہوں مجلس پڑھتے وقت، اگر ابا ہی تبدیل کرتا رہوں نا، لوگ سمجھ جائیں گے یار یہ ہر مہینے ابا تبدیل کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کہیں گے نہیں لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کون سی ابا پہنی؟ نہیں یار سمجھ، بیوقوف نہیں ہے، بہت ہوشیار، بہت ہوشیار لوگ ہیں۔ میں آپ کو بھی یقیناً جن لوگوں کو تجربے ہیں ان کو بہت تجربے ہو چکے ہوں گے۔ انہیں یہاں 16 سال ہوئے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ٹھاک تجربے ہو چکے ہیں مجھے لوگوں کی ہوشیاریوں کے۔ لوگ ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ سب چونکہ بہنیں ظاہر ہے کہ آپ ان معاملات کے اندر ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے اپنے ظاہر کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دی ہے، لوگ اس بات کو فوراً سمجھ جائیں گے آپ نے اچھا نہیں کیا، سمجھ جائیں گے۔ آپ یقین فرمائیے، ایک آدمی نے مجھے فون کیا، کہنے لگا فلاں خطیب، میں چڑ گیا اس سے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک تاریخ بتائی، اس تاریخ پہ تقریر کرنے آیا، داڑھی بالکل صاف تھی۔ میں نے کہا تو ہمیشہ صاف ہوتی ہے، اس دن کیا نئی بات تھی؟ کہنے لگا نہیں، اسی دن شیو کر کے آیا تھا۔ میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگا 3 دن پرانا شیو ہوتا نا تو مجھے اتنا برا نہیں لگتا، یہ کمبخت اس دن بھی شیو کر رہا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اتنی دور بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ آج 10 محرم کے دن بھی شیو کر کے آیا۔ اب میں آپ کے اوپر رکھوں تو وہ سمجھ جائے گا کہ ان خانم نے شروع کے 10 دن میں بھی فیشل نہیں چھوڑا اپنا، فوراً سمجھ جائیں گی۔ آپ مت سمجھیے گا کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، نہیں یہ بیوقوف نہیں۔ آپ نے نیا لباس پہنا نا پہلے 10 دن میں، سمجھ جائیں گے کہ اچھا اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ ازداری میں پرانا لباس پہنتے ہیں۔
آپ مت سوچیے گا کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، بہت ہوشیار ہیں، یقین مانے بہت ہوشیار ہیں۔ اچھا، نہ یہاں کے لوگ بیوقوف ہیں، نہ پاکستان سے باہر کے لوگ بیوقوف ہیں۔ ابھی چند دن پہلے پاکستان سے باہر سے کسی نے فون کیا، اور ایسے ہی فون کیا تو میں ایک بہن ہے، بہت معززہ، بہت مومنہ خاتون، ماشاءاللہ پورا ان کا خاندان بہت نفیس خاندان، بچے بھی پاکیزہ، شوہر بھی بہت نفیس، اور ان کے والد تو ماشاءاللہ بہت بہت پاکیزہ آدمی، اچھا آدمی، محنتی آدمی۔ انہوں نے فون کیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیوں فون کیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کہ بس میرا بہت دل چاہا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے کہ پاکستان سے ایک ذاکرہ نے فون کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کے ملک آ رہے ہیں مجلس کے لیے، آپ تشریف لائیے۔ ہم نے دعوت نہیں دی تھی، اور خود فون کیا اور کہا کہ ہم مجلس پڑھنے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ضرور تشریف لائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے پروگرام رکھیں۔ میں نے کہا بالکل رکھیں گے، سر آنکھوں پر حاضر، امام بارگاہ حاضر ہے۔ انہوں نے ساری باتیں کر لیں، کتنے پروگرام رکھیں گے، کتنے دن رکیں گے۔ اس کے بعد جو فون کرنے والی تھیں انہوں نے خود پوچھا آپ کتنا دیں گے؟ اس نے کہا کہ ہم اس طرح کی ایک مشکل میں ہیں، میں نہیں بتانا چاہ رہا کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے وہ ایریا، کہ اس طرح کی ایک مشکل میں ہے، ہم اتنا دے سکتے ہیں۔ کہنے لگی کہ اس نے پتہ نہیں 10-15 منٹ مجھے ڈانٹا کہ تم عزاداری کرواتے ہو، پیسے کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں نہیں پتا چوتھے امام اتنے پیسے دیتے تھے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے اینڈ میں یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں شیعی نہیں ہوں جس حساب سے مجھے ڈانٹ رہی ہوں۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ میرا دل اتنا گھبرا رہا تھا کہ میں سوچا میں فوراً کسی عالم سے بات کر لوں ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے لگ رہا ہے میں شیعی نہیں رہی۔ کیا لوگ نہیں سمجھ رہے کہ لوگ مادہ پرستی کر رہے ہیں؟ یہ لوگ بیوقوف ہیں کیا؟ آپ کی میری ایک ایک حرکت پہچانتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی رگ رگ سے واقف ہیں، ہمارے جیسے پتہ نہیں کتنوں کو جھیل چکے ہیں۔ یقین فرمائیے میں ٹریولنگ بہت زیادہ کرتا ہوں، اس خاطر میں اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب ہم لوگ کمرہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا تو یہ لوگ واپس آ کے جو ہماری صورتحال ہوتی ہے اس سے سمجھ جاتے ہیں کتنا دین ہے ان کے اندر، ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں۔ یہ دین میں کہتے ہیں نظم و ضبط ہے، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، ان کی زندگی میں کہاں نظم و ضبط ہے؟ یہ دیکھو کیا صورتحال کر کے گئے ہیں، سب چیزیں پہچانتے ہیں۔ یقین فرمائیے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتے ہیں، ٹوتھ برش کیسے رکھتے ہیں، منظم ہوتے تو یہ کیوں کیا انہوں نے؟ ایک ایک بات نوٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی یہ زندگی میں یہ حصہ کیوں ہے، یہ حصہ کیوں ہے۔ اچھا یہ تو شکر کریں جو ٹریولنگ نہیں کرتے ان کی زندگی پرسنل لائف بچ جاتی ہے، ان کی پرسنل لائف ڈسکلوز نہیں ہوتی، لیکن جو ٹریولنگ زیادہ کرتا ہے اس کی تو سمجھیں ساری زندگی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ پھر وہ آپ ایک ایک چیز نوٹ کریں گے، ان کے ٹریولنگ بیگ کے اندر کتنی چیزیں ہیں، آیا واقعہ نے غالم کو زیب دیتا ہے اتنی چیزیں لے کے ہر وقت چلتا پھرے، ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں۔ تو آپ مت سمجھیے گا یہ لوگ بیوقوف ہیں، وہ بہت ہوشیار ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اپنی ہوشیاری میں بعض اوقات دھوکہ بھی ہوتا ہے، ان کو بعض اوقات دھوکہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے اگر لوگ پرخلوص ہوں تو دھوکے دار کے دھوکے میں لمبی مدت تک نہیں آتے۔ ہاں اگر وہ خود پرخلوص نہ رہیں تو پھر جان بوجھ کے دھوکہ قبول کرتے رہتے ہیں، پھر جان بوجھ کے دھوکہ قبول کرتے ہیں، یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، پتہ چلتا ہے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن ان کو اس دھوکے کی بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی چند سال پہلے وہاں گیا تھا خیرپور کے نزدیک، جو بہت ایک جگہ ہے جو خیرپور کے جو نواب وغیرہ تھے ان کا سینٹر تھا، یہاں پہ قلعہ کوڈی جی، میرے خیال میں کوڈی جی صحیح، جہاں پہ بہت بڑا قلعہ بھی ہے، وہاں پہ گیا تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب یہاں عشر محرم پڑھنے آئے تھے، چند سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے، میں نے شاید آپ کو سنایا تھا کہ وہ پڑھنے آئے، انہوں نے میرے خیال میں 40-45 منٹ مجلس پڑھی، جبکہ وہاں پر رواج یہ ہے کہ 1.5 گھنٹہ تقریباً پڑھتے ہیں لوگ۔ آپ کو پتہ ہے وہ کس انداز میں پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے اس میں، نثر نظم سب کچھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک صاحب بہت مشہور و معروف ہیں پورے پاکستان کے اندر، آپ سب لوگ جانتے ہیں، پنجاب سے تعلق ہے، جنوبی پنجاب سے۔ تو وہ صاحب انہوں نے وہاں پر پڑھا، انہوں نے 40-45 منٹ میں مجلس ختم کر دی۔ تو وہ جو بانیان مجالس تھے وہ ان کے سامنے آئے اور ان سے کہا کہ سرکار یہ لوگ جو آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں یہ بعض اوقات 2-2 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں، اور آپ ظاہر آپ کا نام ہے تو اس خاطر یہ 2-2 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے آئے۔
اگر آپ 45 منٹ میں ختم کر دیں گے تو یہ ان بیچاروں پہ کیا بیتے گی؟ تو اس نے کہا کہ 8 لاکھ میں تو یہی ہوگا. ہاں اس واقعے کو میرا نہیں خیال 4-5 سال سے زیادہ ہوئے ہیں, 4 سال ہوئے ہوں گے میرا خیال میں, 3 یا 4-5 اس رینج میں. تو اس نے کہا کہ 8 لاکھ میں تو یہی ہوگا. اب مادہ پرستی کی انتہا ہے جسے کہتے ہیں, اور کیا چاہیے؟ صحیح ہے. اچھا اب یہ جو مجلس کے منتظمین کیا نہیں سمجھ رہے کہ یہ مادہ پرست ہے؟ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں, اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ لیکن پھر کیوں بلاتے ہیں؟ خود مادہ پرست ہیں, خود پبلک کو دیکھ کے بلا رہے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے پرخلوص بلانا ہے, علم دینا ہے, تقویٰ پرہیزگاری, کوئی غرض نہیں. ان کو صرف اس بات سے غرض ہوتی ہے ہماری گلیاں, ہمارے محلے بھرے پڑے ہوں لوگوں سے, دور دور سے لوگ آ رہے ہیں, اتنی بسیں آ رہی ہوں, اتنی گاڑیاں آ رہی ہوں, یہ ہو وہ ہو. ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اب جو منتظمین مجالس ہیں ان کی صرف ایک ذمہ داری بنتی ہے, وہ یہ کہ مجلس کے انعقاد میں پورے خلوص کے ساتھ وہ کریں جس سے سید الشہداء کی فکر پھیلے. یہ ذمہ داری بنتی ہے. خلوص دکھائیں, مادہ پرستی مت دکھائیں, لوگوں کو مت دیکھیں, اور سید الشہداء کو دیکھیں, ان کے خاندان کو دیکھیں. کیا کریں گے تو وہ خوش ہوں گے. البتہ میں بتا رہا ہوں ان میں سے بعض لوگ مغالطے سے دو چار ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ بیوی خوش اس پر ہوں گی کہ زیادہ لوگ آئیں. ان کے دماغ میں یہ آ گیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے دماغ میں یہ ہے کہ بیوی اس صورت میں زیادہ خوش ہوں گی کہ لوگ زیادہ ہوں گے. اب میں آپ کو اس بریک تھرو کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو توڑیں گے کیسے, اس پیٹرن کو, کہ لوگ غلط سمجھے ہوئے ہیں, منتظمین غلط لوگوں کو لاتے ہیں, وہ غلط لوگ ان کی غلطی کو اور بڑھاتے ہیں اور معاملہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. صحیح. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوگا کہ کچھ لوگ صحیح بات کو مسلسل کہتے رہیں گے, ان کو سننے والے نہیں ہوں گے, کوئی بات نہیں. اگر بس اتنا ہو جائے صحیح بات کہنے والے صحیح بات کہتے رہیں لمبی مدت تک اور لوگوں کے نہ سننے کی پرواہ نہ کریں, بس یہاں سے بریک تھرو شروع ہو جائے گا. آپ کو کسی بھی شہر کے اندر تبدیلی چاہیے, صرف ایک کام کریں, صحیح بات کہیں, صحیح بات کہتے رہیں اور لوگوں کے سننے نہ سننے کی پرواہ مت کریں. البتہ آپ کا لہجہ شفیق ہونا چاہیے, آپ کے لہجے میں طنز نہیں ہونا چاہیے, آپ کے لہجے میں محبت کی سختی ہونی چاہیے, دشمنی کی نفرت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے, ہم جب لوگوں پہ کرٹیسزم کرنے لگتے ہیں تو اس بات کو بھلا دیتے ہیں کہ یہاں بہت سارے مخلصین بیٹھے ہوئے ہیں جو انتہائی خلوص کے ساتھ اپنی زندگی لگا کر ایک غلط آدمی کے پیچھے چل رہے ہیں. ہم ان مخلصین کو نظر انداز کر دیتے ہیں. مثلا نعوذ باللہ تعالی ہم جنرلائز کر دیں گے کہ یہ جو سب آپ ان کو سننے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کو جنتیں بانٹ رہے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. ممکن ہے چند لوگ ایسے ہوں, لیکن بہت سارے مخلصین ہوں گے, ان کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. ان کے خلوص کی قدر ہونی چاہیے. اب ان کے خلوص کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ جو واقعا محنت کر رہے ہوتے ہیں, مشقت کر رہے ہوتے ہیں, سید الشہداء کے ذکر کی خاطر جان کی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. ہاں غلط بات سمجھ بیٹھے ہیں. تو اب لوگوں سے, اور بہت بڑا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ ہمیشہ عقیدت کی زبان بول کر سمجھائیں, نہ کہ قانون اور حکم کی زبان بول کر. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثلا ایک دفعہ مثلا میرے جیسے آدمی کہتا ہے بھائی داڑھی رکھو, جو داڑھی نہیں رکھے گا وہ حرام کام کر رہا ہے اور اس کے حرام کا گناہ ایسا ہے ویسا ہے. یہ حکم کی زبان ہے. صحیح. ایک دفعہ ہم عقیدت کی زبان میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی صرف ایک بات سوچو, امیر المومنین کو وہ چہرہ پسند ہے جس پہ داڑھی ہے یا وہ پسند ہے جس پہ داڑھی نہیں ہے؟ کون سا چہرہ امیر المومنین کو پسند ہے؟ نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلے گا, لیکن ایک میں آپ لاٹھی چلا رہے ہیں اور ایک میں آپ محبت سے سمجھا رہے ہیں. وہ محبت کرتا ہے, مولا امیر المومنین کو چاہتا ہے, اس کی چاہت کو آپ خیال کریں اور آپ اس کی چاہت کے اندر رکھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کریں. لہذا جو لوگ سید الشہداء کی عزا میں آتے ہیں اور مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, عبادات انجام نہیں دے رہے ہیں, آپ ان سے یہ مت کہیے تمہاری یہ عزا بے فائدہ ہے اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے. شاید آپ صحیح کہہ رہے ہوں لیکن یہ انداز صحیح نہیں ہے, اس سے عزا کی توہین ہو رہی ہے اس کے خیال میں.
وہ آپ کے ان جملات سے بہت چڑا ہوگا جب آپ کہیں گے اس عزا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. وہ کہے گا نہیں، اس عزا کا فائدہ اور تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم غلط ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے عزا کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ بالآخر ایک کام ہے جو انجام پایا. اب آپ اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اس کو محبت سے سمجھائیں. آپ اس کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی عزا کرنے والے کس شخص کو امام حسین زیادہ پسند کریں گے، اور مثال کے طور پر سید الشہداء کس شخص کو زیادہ اپنے سے قریب لائیں گے، وہ جو نماز پڑھے گا یا وہ جو نماز نہیں پڑھے گا. حتیٰ اگر شفاعت کا چیپٹر بھی لوگوں کے ذہن کے اندر ہے، شفاعت کو بھی خوبصورت کر کے بیان کیا جا سکتا ہے. ایک ہمارے پاس ظاہر کی روایت موجود ہے کہ ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو کم شمار کرے گا. قطعاً ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے اور مستند روایت ہے، اور اس کے احسن المقال کے اندر بھی موجود ہے، منتہی الاعمال جو ہے، اور شیخ عباس قمی نے اس روایت کو کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، مستندات کے اندر بھی موجود ہے کہ ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو کم شمار کرے گا. لیکن اگر آپ اس کو صرف اس طرح سے کہیں گے اس عزا سے شفاعت نہیں ملے گی چونکہ تم نماز نہیں پڑھ رہے، یہ جملہ پہ صحیح نہیں ہوگا. یہ جملہ بہت کرخت ہے، بہت سخت ہے، نہیں ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہنا چاہیے، احترام سے چاہیے. آپ کے ہمارے جملے کے اندر تعظیم ہونی چاہیے عزا کے لیے. یعنی ہم لوگوں کو گروپ فرقہ بنا کر اپنے آپ کو یہاں رکھ کے ان پہ حملہ نہ کریں، نہیں، ان کو اپنا بھائی بنا کر ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کے ساتھ چلیں. اگر آپ یقین فرمائیے صرف اس ایک پوائنٹ کو سمجھ گئے کہ آپ عقیدت سے سمجھائیں نہ کہ حکم سے، تو آپ کی تنقید کو لوگ بہت آسانی سے جھیل لیں گے. ہاں ابھی بھی کچھ لوگ ریپلس ہوں گے، کچھ ریئیکشن دکھائیں گے، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کی تنقید کو جھیل لیں گے کیونکہ آپ کی تنقید میں ایک محبت ہوگی. اب جو میں نے داڑھی اور نماز کی مثالیں لی، اس کو آپ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے جو تبلیغ کرنی ہوتی ہے اس کے اندر آپ پردے کی طرف جائیں گے، میوزک کی طرف بات کریں گے، دنیا کی دوسری چیزوں کے لیے کہیں گے. ان تمام چیزوں کو کہنے کے دو طریقے اپنے ذہن میں دیکھیے گا کہ بھئی وہ طریقہ جو محبت کو رکھتے ہوئے ہے اور وہ طریقہ جس میں ہم لوگوں کو مقابل بنا دیتے ہیں، وہ کون سا ہے. مقابل مت بنائیے، اپنے ساتھ رکھیے، خود ان کے ساتھ چلیے سید الشہداء کی عزا میں، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ عزادار کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. عزاداری کو ان کی عزاداری کا احترام ہونا چاہیے، خود عزاداری کا احترام ہونا چاہیے، اس کو ہمیں کم شمار نہیں کرنا چاہیے. درود بھیجے محمد وعلی محمد. اچھا، اگر کوئی شخص مسلسل حق بات کہتا رہے، خلوص کے ساتھ کہے، اپنی غلطیوں کو اس میں شامل نہ کرے، تو یقیناً کچھ لوگ اس کی بات کو سمجھنے والے بننا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ وہ بھرا مجمع جو ایک غلط آدمی کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بھرا مجمع اس کا معتقد بھی ہوتا ہے، بہت ساری مجبوریوں سے بیٹھا ہوتا ہے. میں خود اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسے ذاکرین کی مجالس میں بیٹھ چکا ہوں جن کی شخصیت کو میں بالکل آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی بھی طور پر اہل بیت کے اسٹینڈرڈ کے اوپر نہیں تھے، ان کو ذکر کے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی مجالس میں بیٹھ چکا ہوں. کیوں؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ جو جمع غفیر بیٹھا ہوتا ہے، آپ سمجھیں کہ یہ سب اس کے معتقد ہیں، نہیں، ضروری نہیں معتقد، شاید مجبوری ہو، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. بہت دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے، گاؤں دیہات کے اندر بہت ایسا ہوتا ہے، شہروں کے اندر بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک ہی ہو رہی ہوتی ہے، جاتے ہیں اسی کے پاس. دوسرا مسئلہ یہ کہ ان کے ذہن میں کویسچنز ہوتے ہیں، لیکن ان کویسچنز کے اوپر یہ مضبوط نہیں ہوتے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح سوچ رہے ہیں، غلط سوچ رہے ہیں. تو یہی کہ آپ حق بات کو مسلسل کہتے رہیں دھیمے لہجے میں، ایک خاص محبت کے ساتھ، اہل بیت کی ولا کے ساتھ، وہ بات خود بخود اپنا اثر کرتی ہے. بہت سارے لوگ پہلے سے ہی معتقد ہوتے ہیں، وہ آپ کا آہستہ 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 ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. البتہ اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ مزید کوئی غلطی نہ کریں. اس آدمی نے ایک غلطی کی تھی، دنیا پرستی کی تھی، خدا نہ کرے اگر آپ نے اقتدار پرستی دکھا دی، پھر لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ کو مکمل حق کے ساتھ آنا ہوگا میدان کے اندر. یہ ایک اچھے خطیب کی ذمہ داری بنتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ بہت ساری جگہیں جو بہت حساس جگہیں ہوتی ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ سارے مجمع کو پہلے دن سب کچھ بتا دیں.
نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی احتیاط کر لیجئے. مثلا آپ اور میں بہت ساری چیزیں اگر مطالعات کریں گے تو تاریخ میں سمجھ جائیں گے کہ یہ نہیں ہے جو مشہور ہے. ہم اور آپ بہت کچھ چیزیں سمجھ جائیں گے اگر مطالعات پہ جائیں گے. سنے سنائے پہ جائیں گے تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے. اگر خود مطالعات اور تحقیقات پر گئے بہت ساری چیزوں کو سمجھ جائیں گے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو لوگوں میں مشہور ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے طریقے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بلنٹلی آئیں اور کہیں تم جو یہ کام 300 سال سے کرے تھے سب غلط تھا. اور اس سے بدتر وہ ہے کہ آپ کہیں جو آپ یہ کام کر رہے ہیں نا اس سب پہ گناہ ملے گا آپ کو. ارے بھائی وہ خلوص سے کر رہا ہے، کہاں سے گناہ ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ جاہل ہے، نادان ہے بیچارہ. اب آپ اسٹریٹ فارورڈ یوں کہہ دیں گے اس کو گناہ ملے گا، کیا پتہ گناہ ملے گا نہیں ملے گا. آپ کا شاید یقین بھی نہیں ہو کہ گناہ ملے گا. ہاں ٹھیک ہے، غلط کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے، ہم سب لوگ جو شام گئے سب جانتے ہیں بنت سید الشہداء جو شام کے زندان میں دفن ہے ان کا نام شام میں کیا ہے؟ بی بی رقیہ ہے. پوری دنیا جو وہاں گئی ہے جانتی ہے. اچھا، یہاں پر ان بیوی کا نام سکینہ مشہور ہے. صحیح. اور ہم جانتے ہیں کہ شام میں ایک اور قبرستان کے اندر بی بی سکینہ بنت حسین دفن ہے. جو شام گئے انہوں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. صحیح. اچھا، اب ہمارے پاس دو راستے ہیں. ہم لوگوں کو آئیں اسٹریٹ فارورڈ کہیں اے لوگوں جو اب تک تم سوچ رہے تھے وہ سب غلط تھا. نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ مجھ سے پوچھیں گے ہم مسائل میں کیا کریں؟ آپ کہیں بنت حسین. چھوڑ دیجیے اس معاملے کو. یہ معاملہ اتنا سنگین نہیں ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کے عقیدوں کے اوپر ضرب لگائی جائے. ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں آئے کہ ان کا نام سکینہ ہے جبکہ ان کا اصلی نام رقیہ ہے، یا کم از کم وہاں پر بی بی رقیہ کے نام سے مشہور ہیں. یہاں پر بی بی سکینہ کے نام سے یا بعض جگہوں پہ سکینہ کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے، یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ. لیکن کیا اس کے اوپر یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں سے آ کے کہیں جو کہتا ہے کہ بی بی سکینہ زندان میں فوت ہوئی وہ مثال کے طور پر جھوٹ بول رہا ہے، غلط کر رہا ہے، وہاں پہ تو یہ نام لکھا ہے. نہیں، اس طرح ایگریسو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی تاریخی غلطیاں، اشتباہات جو ہوتی ہیں 1400 سال کی پیریڈ میں بہت ہو سکتی ہیں. اور اس میں ان بیچاروں کی کیا غلطی ہے؟ کہیں سے بھی یہ غلط عام رائج ہوا، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. ان کو اس کی سرزنش نہیں کر سکتے ہم لوگ. اس کا طریقہ کار کیا رکھا جائے؟ طریقہ کار یہ رکھا جائے کہ آپ مصائب کے اندر اسپیسیفک نیم دینے کے بجائے سید الشہداء کی بیٹی کا تذکرہ کریں، تاکہ لوگوں کے ذہن آہستہ آہستہ اس بات کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹی تھی. اب یہ نہیں معلوم واقعاً کہ واقعاً نام ہم کیا سوچ رہے ہیں. یہ غلطی ہے جو معاشرے کے اندر رائج ہوئی بھی ہے. ممکن ہے بعد میں کچھ اور تحقیقاتوں پتہ چلے یہی لوگ صحیح تھے وہ لوگ غلط تھے، جس کا امکان انتہائی کم ہے. کیونکہ وہاں پہ دفن ہے، یہ امکان سوچنا کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہوں، ان کو نہیں پتا ہو کہ نام کیا ہے، اس کا امکان بہت کم ہے. یہاں کچھ غلطی ہو گئی ہے. اب اس غلطی کو ہمیں سنبھالنا ہوگا کسی طریقے سے. آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا ہوگا کہ وہ حقیقت کو قبول کر سکیں. اور اس پہ کوئی سرزنش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، بلکہ میرا نہیں خیال کہ ہمارے اصل وظائف میں سے یہ ہوگا کہ ہم ان کو سرزنش کریں اس کے اوپر. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کو آہستہ آہستہ تیار کریں اسی عقیدت اور احترام کے ساتھ کہ وہ جو مصائب انہوں نے سوچے وہ مصائب صحیح ہیں، صرف نام کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کے اوپر فرنٹ نہیں بنائیں. لوگوں کے ساتھ جو ایک دم آ کر فرنٹ بنا لیتے ہیں، محاذ بنا لیتے ہیں، محاذ مت بنائیں. اس میں لوگوں کی غلطی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں اور شاید ایسا نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ ان کو تیار کیجیے. آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ لے کے چلیے اور اس کے بعد کسی موقع پر ان کو ڈیلیور کیجیے جو حق ہے. یہ خطبہ کی ذمہ داری. البتہ ظاہر خطبہ کی ذمہ داری میں بعض اوقات بہت حساس موقع بھی آتے ہیں جب ان کو بہت بڑے بڑے چیلنجز کو قبول کرنا پڑتا ہے، اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑ جاتی ہے بعض اوقات. یہ تمام چیزیں آتی ہیں، اس کو میں بھی اسکپ کرتا ہوں اور آگے حصے کی طرف جاتے ہیں. منتظمین کی کیا ذمہ داری ہوئی؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. منتظمین کی پہلی ذمہ داری ہے مفاد پرستی مت دکھائیں. سید الشہداء کو مفاد پرستی کا اپنا طریقہ کار مت بنائیں. یعنی نعوذ باللہ دنیا تک پہنچنے کے لیے ذکر حسین کو پل نہ بنائیں. نہ خطبہ نہ منتظمین. دنیا کے کسی ہدف کے لیے مجلس مت کریں. مجلس سید الشہداء کے لیے ہونی چاہیے، انہی اہداف کے لیے ہونی چاہیے جن اہداف کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی. یہاں عجیب ایک واقعہ پیش آیا. پاک محرم کا ایک اجلاس ہو رہا تھا. پاک محرم جو نشر پاک میں مجالس منعقد کرتی کافی سال پہلے،
اس میں ایک صاحب نے اصرار کیا کہ مثلا مجلس ایسی ہونی چاہیے، تو ان کو کسی اور صاحب نے جو پاک محرم کی سابقہ ممبر ہیں، فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو بھائی یہ بات سب لوگ سمجھ لیں، یہ مجلس عزا ہے، کوئی درسگاہ نہیں ہے۔ اور تصور کر رہے ہیں اس ممبر کے یہ ممبر ان انگلش، ہاں ممبر اردو نہیں، اس جو بھی ممبر ہے اس کے ذہن میں کیا ہے؟ مجلس عزا میں کچھ سکھانے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی درسگاہ نہیں ہے تو اور ہے کیا؟ مگر تم نہیں کہتے کہ کربلا درسگاہ ہے؟ کربلا سکھاتی ہے انسانیت کو، تو اگر کربلا سکھاتی ہے اور عزاداری شہید الشہداء نہیں سکھاتی تو پھر عزاداری شہید الشہداء کی عزا کیسے ہو گئی پھر یہ؟ یعنی آپ غلط فہمی کی حد دیکھ رہے ہیں انتہا، کہ وہ بالکل بلنڈلی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عزا ہے، کوئی درسگاہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ درسگاہ ہے، یہ اسلام کی درسگاہ ہے، اہل بیت کی تعلیمات کی درسگاہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل، ان کے مسائل کو بتانے کی درسگاہ ہے، قطعاً درسگاہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ منتظمین کی ذمہ داری ہے نمبر 1 مفاد پرستی میں مت جائیں، دنیا کی خاطر سعید الشہداء کے ذکر کو مت کریں۔ نمبر 2 اپنی فکر کو زیادہ سے زیادہ سعید الشہداء کے نزدیک نہ آئیں۔ اور ایک قانون ہم کہہ سکتے ہیں، جن اہداف کے لیے امام حسین نے قربانی دی انہی اہداف کے لیے سعید الشہداء کی عزا ہونی چاہیے۔ عزا کے اہداف وہی ہونے چاہیے جن اہداف کے لیے خود سید الشہداء نے قربانی دی۔ اگر قربانی اسلام کی بقا کے لیے دی ہے، عزائے سید الشہداء کو ذکر سید الشہداء کے ذریعے اسلام کو باقی رکھنا چاہیے۔ اور ظاہر عزا کی بنیادی ترین اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ عزا اہل بیت کی شناخت کا وسیلہ بنے۔ عزا کے ذریعے سے لوگ اہل بیت کو پہچانیں، اہل بیت کی امامت کو، اہل بیت کے مقام و منصب کو، اور کائنات میں ان کی حیثیت کو۔ یقیناً عزائے سید الشہداء اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تعارف کروائے، خود سید الشہداء کا تعارف کروائے، اور یہ کام مستقل جاری رہے۔ لوگوں کی طرف آ جائیں، لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کے معاملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر کہیں پہچان لیں کہ یہ شخص دیندار نہیں ہے، اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اگر یقین ہو جائے، البتہ الٹے سیدھے بہانوں پہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی میں نے فوراً یہ جملہ تیزی کے ساتھ اس لیے کہا کہ بعض اوقات ذرا سے بہانے پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ذرا سے بہانے پر کئی سال کی خدمات کو ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، موقع ملنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک آدمی نے کوئی غلطی کی تو ہم سوچیں اس کو یہ غلطی نہیں کرنی تھی، بس اب آج سے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان ایک انسان ہے باہر، تو اس میں غلطی کا بھی امکان ہے، اور اگر ہم کوئی غلطی کسی سے دیکھ رہے ہیں تو یہ سوچتے ہوئے کہ بالآخر انسان غلطی کر سکتا ہے، اس غلطی کا امکان رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر ہم دیکھتے ہیں غلطی پہ اصرار کرتا ہے، کوئی گناہ ہے جس کے اوپر اصرار کر رہا ہے، اور تمام تر تاکیدات کے باوجود وہ گناہ ترک نہیں ہو رہا، وہ غلطی ترک نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اس ذکر کے قابل نہیں ہے، اس کو اس ذکر کا منصب نہیں ملنا چاہیے۔ تو لوگوں کے اندر جو ہوشیاری ہونی چاہیے وہ یہ کہ جس کو پہچان لیں کہ یہ دنیا پرست ہے، جس کو پہچان لیں کہ اس کا اہل بیت کی فکر سے پرخلوص فکر سے تعلق نہیں ہے، یہ اس عزا کو اپنے اہداف کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس آدمی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ نہیں جانے کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ سادہ ترین کام ہے، اس کی مجلس میں شرکت نہیں کریں، کسی پاکیزہ انسان کی مجلس میں جائیں۔ اب یہاں پہ لوگوں کی خرابیوں میں سے ایک خرابی کیا ہے؟ لوگ اشتہار دیکھتے ہیں۔ لوگوں کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ یہ ذاکر حسین کو بھی دنیا میں تولتے ہیں۔ مثلا سادہ سی ایک بات ہے، وہ ذاکر بڑا ہے جو زیادہ پیسے لیتا ہے۔ اس بات کو ہم بہت سارے علاقوں میں رائج پاتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، وہ ذاکر بڑا ہے جس کے نام کے بڑے بڑے پوسٹر لگتے ہیں۔ یہ لوگوں کے بہت ہی نامعقول اسٹینڈرڈز ہیں جو بنے ہوئے ہیں، آپ اس کو اتنی آسانی سے نہیں توڑ پائیں گے۔ وہ ذاکر بڑا ہے جو بڑی جگہ پڑتا ہے۔ کچھ ممبر ہیں جو بڑے منابر ہیں، ممبر ہیں اس کی مجلس بڑی مجلس ہے، اگر کوئی وہاں پڑھے تو وہ بڑا ہے، ان میں سے کوئی معیار نہیں۔ جس کی مجلس سید الشہداء قبول کریں یہ وہ بڑا ہے، وہ بڑی بات ہے۔ میں نے شاید آیت اللہ اشتہاردی کا ایک واقعہ سنایا تھا آپ کی خدمت میں، نہیں سنایا تھا، ابھی عرض کر دیتا ہوں۔
درود بھیجے گا محمد علیہ محمد. ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ابھی ذہن میں آتی ہے، اچانک بلا رب ذہن میں آتی ہے. آپ کہیں مجلس پڑھ رہے ہوں اور لوگ آپ سے بری فیسلٹیز میں ہوں، اس کو ضرور تذکرہ کریں. ایسا آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے پنکھا لگا ہوا ہے، لوگوں کے لیے نہیں لگا ہوا، اس کو تذکرہ کریں لوگوں کے سامنے کہ معذرت کر لیں، یہ بہت اچھا رہے گا، بہت اچھا. آپ کو ہمیں کیوں پریویلیجز ملے؟ ہمیں اور آپ کو ایکسٹراڈنری بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو اگر مل رہے ہیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو اصلا اپنا بھی پنکھا بند کروا دیں، لوگوں کی طرف کروا دیں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہو جائیں. اور اگر نہیں کر سکتے ہیں آپ نے بینیفٹ لینا ہے، کم سے کم لوگوں سے معذرت کریں. کیوں؟ کیا یہ طے ہے کہ آپ کا مقام بلند ہے اس وجہ سے کہ آپ اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں معلوم سننے والوں میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو ہم سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتے ہوں، ان کے دل زیادہ پاکیزہ ہوں گے. شاید ہم چونکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارے پاس فضیلت بھی زیادہ ہے. نہیں، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ممکن ہے کوئی آدمی نہ پڑھتا ہو لیکن اس کی فضیلت ہم سے زیادہ ہو، اس کا خلوص شاید ہم سے زیادہ ہو. تو ہر طرح امکان کوشش کریں جو ایکسٹرا بینیفٹس ہمیں مل رہے ہوں، ایک تو نہ مل رہے ہوں، اگر مل رہے ہوں کہیں نہ کہیں معذرت کر لیں کہ بھئی یہ ایکسٹرا بینیفٹ مجھے ایک مل گیا اور آپ کو مثلا نہیں ملا. حتیٰ دنیا کے حساب سے یہ چیز بہت اچھی ہے، آخرت کے لیے تو یقیناً اچھی ہے، دنیا کے حساب سے بھی بہت اچھی ہے کہ آپ کے اندر انصاف ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں انصاف ہونا چاہیے، نہ انصافی نہیں ہونی چاہیے. آیت اللہ اشتہاردی کا واقعہ کر رہا تھا. ہمیں فقہ کی کتاب میں سے ایک کتاب ہے لمعہ، مشہور معروف کتاب ہے، شہید اول شہید ثانی. شہید اول نے اصل متن لکھا تھا، شہید ثانی نے اس پہ شرح لکھی تھی. لمعہ کا کچھ حصہ میں نے آیت اللہ اشتہاردی سے پڑھا تھا خود میں. آیت اللہ اشتہاردی انتہائی پاکیزہ انسان، انتہائی پاکیزہ انسان. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جو کرتا پہنتے تھے بعض اوقات پھٹا ہوا پہنتے تھے، جبکہ آیت اللہ تھے اور وسائل کے اعتبار سے قطعاً کم نہیں تھے، لیکن بہت بہت عجیب اس معاملے میں پرہیزگار انسان. اتنے پرانے تھے کہ آیت اللہ برجردی کے آفس میں بیٹھتے تھے، اتنا سن تھا ان کا. آیت اللہ برجردی کے آفس میں بیٹھتے تھے. آیت اللہ برجردی شاہ کے زمانے میں تھے، اتنا ان کا سن تھا. اور انہوں نے درس میں یہ واقعہ سنایا تھا، کہنے کی کہ مشہد گئے تھے، مشہد میں بھی کبھی پڑھے تھے. کہنے کی کہ مشہد میں تھے اور ایک دفعہ روزے سے باہر آ رہے تھے تو ایک بوڑھی خاتون نظر آئی اور انہوں نے کہا کہ تم طالب علم ہو نا؟ انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہاں طالب علم. مجلس پڑھتے ہو؟ ہاں مجلس پڑھتا ہوں. کہا کہ میرا فلاں گاؤں ہے، اس دن مجلس ہے، آؤ گے پڑھنے کے لیے؟ کہا میں آؤں گا. اس زمانے میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، ٹیلی فون وغیرہ یہ سب یہی ہوتا تھا، لوگ آتے تھے بول گئے چلے گئے. کہنے کی کہ اس کا گاؤں بہت دور تھا، پہلے بس سے گیا، پھر پتہ نہیں بیل گاڑی یا پتہ نہیں انہوں نے کیا بتایا تھا، گھوڑا گاڑی سے گیا، پھر کچھ پیدل بھی چلا، تب کہیں جا کے اس کے گاؤں پہنچا. کہنے کی کہ معمولی جب ہم مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو گاؤں میں مجلس کی خبر ٹھیک ٹھاک سمجھ میں آتی ہے، جیسے انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تیاریوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج مجلس ہے. وہاں کوئی خبر نہیں. کہنے کی حد تک میں داخل ہو گیا، پھر لوگوں سے میں نے اس بڑھیا کا گھر پوچھا، لوگوں نے بتایا فلاں جگہ پر ہے. گھر تک پہنچتے تک مجلس کی کوئی خبر نہیں تھی. پھر گھر میں کھٹکھٹا کے داخل ہوا، وہ خاتون تشریف لائیں اور وہ کمرے میں لے گئیں. وہاں پہ انہوں نے فرش شہزہ بچھایا ہوا تھا، ایک کرسی رکھی ہوئی تھی. مجھے کہا کرسی پہ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. کہنے شروع کرو. انہوں نے کہا کہ اور لوگ نہیں آئیں گے؟ کہا نہیں، میں ہوں نا، پڑھو میرے لیے پڑھو. اب آیت اللہ اشتہاردی کہنے کہ میں طالب علم تھا. انہوں نے فرمایا کہ میں طالب علم تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، پڑھوں نہیں پڑھوں. کہنے میں نے کہا چلو اب میں یہاں تک آ ہی گیا ہوں، کم سے کم اس ثواب کو تو نہ چھوڑوں، اس کے لیے ہی پڑھ لیتا ہوں. کہنے کہ میں نے مجلس تھوڑی سی پڑھی، اس کے بعد مسائل مختصر سے پڑھے، مجلس ختم کی. تو کہیں گے نہیں تم نے مسائل صحیح نہیں پڑھے، مسائل صحیح سے پڑھو. اب ظاہر مسائل کو پڑھنے کے لیے ایک انسان کو ایک ٹیمپرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کہنے کہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ میں کیسے اس ایک بڑھیا کے سامنے مسائل اس طرح سے پڑھوں. پھر بھی جبر کر کے پڑھ دیے. پر وہ روئی، کہنے بہت روئی وہ. اور جب باہر آنے لگی اس نے پتہ نہیں تواضع کی نہیں کی، کیا ہوا سمجھ میں نہیں آیا، مجھے یاد نہیں آ رہا. تو کہنے اس کے بعد اس نے کچھ پیسے دیے اور وہ پیسے لے کے میں گھر آ گیا تو میں نے کاؤنٹ کیا تو میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا. جتنے اس نے پیسے دیے تھے وہ سب کرائے کے تھے.
اور کچھ بھی نہیں ملا. یعنی کہ میں نے سوچا کہ یار میں اتنی دور گیا, میں نے اتنی زحمت اٹھائی, کم سے کم 5 لوگ 4 لوگ ہوتے تو میں کم سے کم اسی پہ خوش ہو جاتا کہ چلو ثواب ہی ملا. اب ایک بڑھیا کی خاطر ابھی اس کو مجلس اگر سننی تھی تو یہ حرم میں آ جایا کرے, میں یہاں پہ سنا دیتا اس کو. اگر میری مجلس سننی تھی کسی کی وجہ سے, کہنے کی بات سمجھ میں نہیں آئی, بڑا میں جذبوز ہوا کہ اس نے کیا کیا میرے ساتھ. بہرحال کہنے کی اسی طریقے سے میں ایک اور دفعہ حرم سے نکل رہا تھا, وہ پھر کھڑی نظر آئی, کہیں گے تم وہی ہو جس نے آ کے مجلس پڑھی. ہاں میں وہی. کہنے کی اب میں نے پھر مجلس رکھی اور تم آؤ. کہنے کی میرے اندر ہمت نہیں اس سے کہوں کہ نہیں آؤں گا. کہنے کی ٹھیک ہے میں دیکھوں گا, اور اس کو دے دیا. جب وہ دن آیا نہیں گئے. کہنے کی میں نے کہا بھائی یہ وقت کا ضیاع ہے, نہ اس بڑھیا کے ساتھ کوئی اور بندہ ہوتا ہے. ایک تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک کمرے کے اندر آپ ایک عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ بھی فقہی لحاظ سے شاید مسئلہ ہو. اس کے اندر 10 مسائل انہوں نے ایجاد کیے. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا, یہ کر کر آ کے انہوں نے ختم کر دیا معاملہ. یعنی کہ تھوڑی دیر کے بعد کسی بھی وجہ سے میں سویا تو میں نے خواب میں سید الشہداء کو دیکھا. اب جو میں سناؤں گا اس میں مت سوچیے گا کہ یہ میں قانون بنا رہا ہوں. قانون نہیں بنا رہا ہوں, اس بڑھیا کا خلوص بتا رہا ہوں. خلوص بہت بڑی دولت ہے. اگر آپ کسی کو پرخلوص عزادار دیکھیں اس کا احترام کریں. صحیح. سید الشہداء خواب میں تشریف لائے اور آغا اجتہادی سے کہا ہمارے طالب علم ہوں اور ہماری مجلس نہیں پڑھتے, اب اتنے بڑے ہو گئے. کہنے لگے کہ میں جب خواب سے اٹھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں. سب سے پہلے تو روزے پہ گیا, جب کہ خوب معافی مانگی کہ نہیں مولا میں بڑا نہیں ہوا, چھوٹا ہوں اور قطعاً میں نے بڑے ہونے کے لیے نہیں کیا. خوب معافی مانگی, فوراً بھاگا اس کے گاؤں کی طرف. اب ظاہر بہت دیر ہو چکی تھی. کہنے لگے کہ میں جتنی تیزی سے پہنچ سکتا تھا اس کے گاؤں پہنچا, اس کے گھر پہنچا, اس کے دروازے پہ پہنچا, دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر گیا تو وہ بڑھیا فرش عزا پہ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے جب مجھے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ جب تک ڈانٹ نہیں کھائی نہیں آئے نا. کہنے کی جب تک ڈانٹ نہیں کھائی نہیں آئے نا, اب آئے ڈانٹ کھا کے. یہ پرخلوص لوگ آپ کی جنت اور جہنم ہے. یہ آپ کو جنت میں بھی پہنچا سکتے ہیں, نعوذ باللہ جہنم میں بھی دھکیل سکتے ہیں. پرخلوص لوگوں کا احترام کریں. عزا کے اندر کوئی بھی آپ کو پرخلوص نظر آئے اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں کیجیے گا, چاہے اس کا حال حلیہ جاہلانہ ہو, عاقلانہ ہو, مذہق خیز ہو, کیسا ہی ہو. اگر پرخلوص سمجھ میں آتا احترام کر. جو اب تک مجھے سمجھ میں آیا ہے جس نے یہ کام کر لیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں بنے گی. جس نے پرخلوص عزادار کا احترام کر لیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں بنتی. اور جو یہ نہ کر سکا شاید ذاکر رہے گا لیکن امام حسین سے دور ہوگا. ذاکر تو شاید رہے گا لیکن امام حسین سے بہت دور ہوگا, کیونکہ سید الشہداء کا دل اپنے پرخلوص ماننے والوں کے ساتھ ہے, اس سے دور نہیں. اگر سید الشہداء چاہیے پرخلوص عزاداروں کا احترام کرنا پڑے گا. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور جو شرکت کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے اپنے خلوص کو بڑھائیں, پرخلوص شرکت کریں. آپ کو خدا نے ایک پاکیزہ کام دیا ہے, آپ کو خدا نے ایک مقدس کام دیا ہے. اپنے اس پاکیزگی اور تقدس کا احترام کریں. اس کام کو ہرگز کم مت سمجھیں, اس کام کو دائمی نعمت بھی مت سمجھیے گا. نہیں معلوم خدا کب واپس لے لے گا. اگر غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے گئے تو خدا خلوص کی دولت واپس لے لے گا. پھر نعوذ باللہ ہم پیسے کی خاطر کر رہے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو بہت خیال کریں. آپ ایک پورے سرات کریں, گزر گئے تو آپ جنت میں, نعوذ باللہ صحیح نہ کیا پھر نہیں پتا کہاں پر. بہت اہم کام ہے جو آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے. اور میں نے عرض کیا جو عزادارانہ سید الشہداء ہیں ان کے اندر خلوص کا اضافہ ہونا چاہیے. آخری جملہ, ایک جملہ روایت سے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. فرمایا دین کا اچھا مبلغ نہ لوگوں کو اتنی امید دلائے کہ گناہ پر جری ہو جائیں, یعنی گناہ کی جرات کریں. اچھا مبلغ نہ لوگوں کو اتنی
امید دلائے کہ گناہ کی جرات کریں اور نہ لوگوں سے اللہ سے نا امید کرے کہ خدا سے دور ہو جائے. دو میں سے کوئی کام نہ کرے. نہ اتنی امید دلائیں کہ لوگ کہیں گناہ بھی کر لو کچھ نہیں ہوگا، اور نہ اتنا سخت کریں کہ اللہ سے نا امید ہو جائے. اللہ سے نا امید نہ کرے، سب سے بڑا گناہ ہے یہ. اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ آپ کی خدمت میں شاید پہلے عرض کر چکا ہوں گا، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے کچھ کرو. فرمایا میں سب کچھ تیرے لیے کرتا ہوں. فرمایا کہ یہ سب کچھ تم نے اپنے لیے کیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ سے اے خدا میں تیرے لیے کیا کروں. یہ جملہ اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں، ہدف بنا لیں. فرمایا میرے بندوں کو مجھ سے نزدیک لاؤ، یہ تم نے میرے لیے کیا ہے. آپ کے سامنے اللہ کے بندے بیٹھے ہیں، خدا متعال کے عباد ہیں، اماں ہیں، یہ سب بندے اور کنیزیں اللہ کی ہیں. ہماری ذمہ داری، پہلی ذمہ داری یہ ان کو اللہ سے نزدیک لے کر آئیں. اللہ کی محبت ان کو یاد دلائیں. خدا ان کو چاہتا ہے، ان کو یاد دلائیں کہ ان کو خدا سے محبت کرنی ہے. ہماری اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت زندہ کریں، لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی جو محبت پہلے سے موجود ہے اس کو مزید پروان چڑھائیں. اور ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی شخصیت کی کوئی پروجیکشن وہاں پر نہ ہونے دیں. اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری سمجھے گا کہ آپ کبھی بھی اس ممبر کے ذریعے سے اپنی پروجیکشن، اپنی ذات کی نمائش مت ہونے دیجیے گا. یہ جو پہلے ہو رہی ہے یہ سوال کے لیے کافی ہے. یہ کہ میں اور آپ اونچے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوال کے لیے بہت ہے قیامت کے لیے. اب اس کے اوپر مزید بدبختی ہوگی اگر ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اور اونچا کرنے کی کوشش کریں. یہ کافی ہے ہمارے لیے. اللہ ہم سے سوال کرے گا تم کو 1 گھنٹہ ٹائم ملا تھا، تم نے 1 گھنٹے میں اتنے لوگوں کا وقت برباد کیا، تم نے کیا دیا ان کو؟ کتنے لوگوں کو مجھ سے نزدیک لائے؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہوگا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں اچھے مبلغ کی تعریف کے لیے روایت عرض کی، اس کو بہت اہمیت سے دیکھیے گا. فقہ کے معاملات میں نہ اتنا سخت کر دیں کہ لوگ پناہ مانگیں کہ بھائی ہمیں فقہ چاہیے ہی نہیں، نہ اتنا ڈھیلا جوڑ دیں کہ لوگ فقہ کو اہمیت ہی نہ دیں. اسی طریقے سے ہر معاملے کے اندر اس طرح سے لوگوں کو لے کر چلیں کہ یہ اللہ سے نزدیک رہیں. ان کو اللہ سے دور نہیں کرنا ہے، اللہ سے نزدیک لے کر آنا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں ہر مجلس سے پہلے چاہے 2 سیکنڈ ہی صحیح وقت کے امام سے نصرت مانگیں، عادت بنائیں. اللہ صلی اللہ علیہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ ایک جملہ کہتے تھے ہر درس سے پہلے. فلسفہ پڑھتا تھا میں ان سے. ہر درس سے پہلے کہتے تھے کہ میں شاید اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میں فلسفہ ان سے پڑھتا تھا کہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ واقعا سیکھ پاتے ہیں ہم لوگ یا نہیں سیکھ پاتے ہیں اساتذہ سے. وہ بزرگ تھے واقعا. وہ جملہ کہتے تھے اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا، نبی کا ذکر ہوتا تھا، اہل بیت کا ذکر ہوتا تھا، اور آخر میں کہتے تھے اور توجہات خاصہ حضرت ولی اعظم اور امام وقت کی خاص توجہات کے سائے میں. تو وہ اس پہ بہت اصرار کرتے تھے کہ ایک امام کی وہ توجہ ہے جو پوری کائنات کے اوپر عموماً ہے، اور ایک امام کی وہ خاص توجہ ہے جو آپ پر پڑ سکتی ہے. آپ کوشش کریں کہ ہر مجلس سے پہلے چاہے 2 سیکنڈ کے لیے آپ امام کی طرف خاص کر نظر ڈالیں، وقت کے امام کی طرف، اور ان سے نصرت طلب کریں. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولا میں آپ کی جد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ہمت دے دیں، وہ کہوا دیں جو کہنا چاہیے، چاہے ہماری عزت ہو یا نہ ہو. ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اپنی پروجیکشن نہیں چاہیے ہم لوگوں کو. ہمارے لیے سوال کے لیے سب کچھ بہت ہے، بس وقت کے امام کا تذکرہ ضرور ہو جائے، آپ کی توجہات بڑھ جائیں گی، آپ کی جو توفیقات ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں ایسی آپ کی زبان سے جاری ہو جائیں گی جو دین کی ضرورت ہوں گی، آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا. یہ امام کی برکت سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر یہ میں اور اب دستور بنا لیں ہر مجلس کو شروع کرنے سے پہلے وقت کے امام کا ضرور تذکرہ کر لیں. صحیح. آخری منٹس میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، یہ کہ ہم لوگ کچھ چیزیں عادت بناتے ہیں. مثال کے طور پر
پیٹرن بناتے ہیں ہم لوگ. یہ آخری جملہ شاید اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے پورے اس لیکچر سے. وہ یہ ہے کہ مثلا آیہ کریمہ کون سی پڑھنی ہے, خطبہ کون سا دینا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی ہم کچھ چیزیں بناتے ہیں. یہ بنانا غلط نہیں ہے اگر اس میں کوئی لاجک مل جائے, کوئی حکمت مل جائے تو پھر بہت اچھا ہے. کسی حکمت کا انتخاب کر لیں. میں نے اپنی زندگی میں اصول بنایا ہوا ہے کہ اگر میں درس دوں گا تو سورہ قصص کی 5ویں آیہ کریمہ, 4تھی اور 5ویں آیہ کریمہ, وہ نرید ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض, اس آیہ کریمہ کو پڑھوں گا. اگر مجلس پڑھوں گا تو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, میں اس آیہ کریمہ کو پڑھوں گا چاہے موضوع کچھ بھی ہو. کیوں یہ ہوا؟ ایک موقع پر ایک جگہ پہ میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا, ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سید الشہداء نے کوفہ کے بازار میں جو آیت پڑھی وہ کون سی تھی. مجھے اسٹرائک ہوا کہ آیت کریمہ یہی تھی, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. پتہ نہیں کیوں میرے دماغ نے یہ کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف سید الشہداء کے اس معجزے کو بار بار بیان کر رہے ہیں. ہم در حقیقت سید الشہداء کے ہی دیے ہوئے ہیں. اور مجھے لگا کہ جیسے یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس نے سارا یہ کربلا کا واقعہ تبدیل کر دیا. اس آیہ کریمہ سے بہت کچھ تبدیل ہوا ہے. اس کو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے نظام میں کبھی بھی جلدی نہیں کرتا. اور اس آیہ کریمہ کے پڑھنے تک لوگ تماشائی تھے, اہل بیت کو دیکھنے آئے تھے. جب سید الشہداء کے سر مقدس نے اس آیے کو پڑھا تو اچانک یہ لوگ سوگوار بن گئے. اس آیت میں تاثیر بہت ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے یہ آیہ کریمہ سر سید الشہداء کے معجزے کی ایک نشانی ہے ہمارے پاس. اس خاطر میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا کہ ہر خطبے کے موقع پر اس آیہ کریمہ کو پڑھوں گا. البتہ میری کچھ چیزیں ضعف میں بھی ہونی چاہیے, کچھ کمزوریاں میری ہونی چاہیے. شاید مجھے بہت زیادہ آیات شاید حفظ نہیں ہے, شاید اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال مجھے لگا یہ آیہ کریمہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس آیہ کریمہ کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے. کوشش کریں کہیں نہ کہیں ہم سید الشہداء اور ان کی نشانیوں کو مستقل اپنی زندگی کے اندر لے کے چلیں. البتہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, قطعاً ہدف یہ نہیں ہے کہ آپ سب لوگ بھی یہی کام کرنا شروع کریں. نہیں, ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. مثلا آپ خطبے کے اندر کوئی بھی, معمولاً جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ خطبے کے اندر کوئی ریلیونٹ آیت لیتے ہیں, اس آیت کو بولتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مثلا اس آیہ کریمہ میں خدا نے یہ کہا ہے اس طرح سے. تو اس میں کوئی قباحت, کوئی برائی نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آیہ کریمہ اہم ہے اور اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ ہمارے اور آپ کی زبان سے جاری ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ انشاءاللہ اس ماہ محرم میں ہمیں اور آپ کو اہل بیت کی ذکر کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہم اور آپ ذکر سید الشہداء کریں, اس سید الشہداء کو وہ خود سید الشہداء اور ان کی خواہر محترمہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں انشاءاللہ. خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس توفیق سے وقت کے امام کی خاص توجہات مجھے اور آپ پر نازل ہو سکیں انشاءاللہ. اور خدا توفیق دیں ہم لوگ اور آپ اسی مادی زندگی کے اندر وقت کے امام کی نصرت کی سعادت کو حاصل کریں انشاءاللہ. اور اس نصرت کی راہ میں خدا تعالیٰ ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ بہت نائت. ہمیں یہاں پہ کبھی ایک لیکچر رکھنا چاہیے جس میں ہم یہ سوچیں فضائل کسے کہتے ہیں. فضائل کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کی شناخت کا مطلب کیا ہے, جس کو آپ یقیناً آپ کے پاس لیکچر ہو چکے ہوں گے معرفت امام کے نام سے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ معرفت جو خدا تعالیٰ نے ہم سے طلب کی ہے کہ ہمیں امامت کی چاہیے, وہ کون سی معرفت ہے. اگر فضائل کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو امامت کی معرفت بھی نہ کرا سکے تو ہم نے غلط کیا. ہمیں لوگوں کو امامت کی معرفت کروانی چاہیے. اگر
مثلا کوئی ترک فضائل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معرفت نہیں دے پا رہا. میں نے اس کے غلط ہے، بالکل غلط ہے. اگر کوئی ترک فضائل کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں بتا پایا کہ اہل بیت کا مقام و منصب کیا ہے، یہ بھی غلط ہے. ہمیں یہ سب کام کرنے ہیں، یہ ہمارے کام کا حصہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے امامت کا مقام کیا ہے، امامت کی معرفت کیا ہے، امامت کی شناخت کیا ہے، امامت کا مقام و منصب کیا ہے. اس کے اندر وہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں جن کو لوگ فضائل کہتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، اگر لوگ فضائل کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ ان کے سامنے یہ ثابت ہو کہ وہ کچھ نہ کریں گے اور جنت میں جائیں گے، یہ ذرا مشکل ہے. کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے معیار بنائے ہوئے. ہاں، اہل بیت کی شان بیان نہ کرنا وہ کمی ہے، اہل بیت کی شان بیان ہونی چاہیے. اچھا، ہم کوشچن آنسر کا سیشن آج نہیں رکھ پائے تھے کیونکہ اب آلریڈی دیر ہو چکی ہے. ہاں، میرے خیال میں دیر ہو چکی ہے اور ہم اس کو مزید آگے نہیں بڑھا پائیں گے. اور یہ کوشچن جو ہیں وہ تھوڑے سے ریلیونٹ بھی جا رہے ہیں، یعنی کوئی بہت زیادہ ٹاپک کے اوپر نہیں آ کے دے رہے ہیں. یہ تو ٹاپک کے مطابق تھا جو انہوں نے ابھی پوچھا. انتہائی شکریہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد.